السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 377، سورہ توبہ، پارہ نمبر 10، آیت 92 تا 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔ راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ دولت مند ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، سو وہ نہیں جانتے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر کہ اذا ما، جب اتوکا، وہ آئیں آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سواری دیں انہیں، قلتا، تو آپ نے کہا، لا اجد، نہیں میں پاتا، ما، ایسی چیز کے، احملکم، میں سوار کروں تمہیں، علیہ، اس پر، تولوا، تو وہ لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ، جبکہ ان کی آنکھیں، تفیض، بہتی تھیں، من الدمع، آنسوؤں سے، حزنا، اس غم سے، اللہ یجدو، کہ وہ نہیں پاتے، ما، جو، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ انما السبیل، راہ تو صرف، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یستأذنونک، اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم، حالانکہ وہ، اغنیاء، مالدار ہیں، رضو، وہ راضی ہو گئے، بأن، اس بات پر کہ، یکونو، وہ ہو جائیں، مال خوالفی، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ، اور مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، پس وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کا، محسنین کا ذکر کیا کہ جو جہاد میں شرکت اس وجہ سے نہیں کر پائے کہ دور دراز کا سفر تھا اور سواری یہاں موجود نہیں تھی، نہ تو پیغمبر کے پاس علیہ السلام اور ان مومنین مجاہدین محسنین کے پاس،
کوئی ایسا گھوڑا نہیں تھا، کوئی گدھا نہیں تھا، کوئی خچر نہیں تھا، کوئی اونٹ نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی کہ جس پہ سوار ہو کر یہ لوگ اس دور دراز کے جہادی سفر میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان جہاد کی طرف نکلتے۔ منافق لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور مومن آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور یہ مومنین، محسنین، مجاہدین پیارے نبی سے آ کر مانگتے کہ ہمیں بھی کوئی سواری دیجئے، کوئی گھوڑا، کوئی خچر، کوئی اونٹ، کوئی گدھا، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ سوار ہو کر اس سفر جہاد میں شامل ہو سکیں۔ تو جب پیارے نبی کے پاس آتے تو آپ کے پاس بھی وہی حال تھا، تنگی تھی اور آپ کے پاس بھی کوئی سواری موجود نہیں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جواب دے دیتے کہ میاں میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے کہ وہ میں سواری تمہیں دوں اور میرے ساتھ تم جہاد کے لیے نکلو۔ تو یہ مخلص مسلمانوں کا گروہ کہ جو اپنے پاس بھی سواریاں نہیں رکھتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس بھی انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اس پر یہ اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں پانیوں کے چشمے بن گئے۔ اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر جہاد میں شامل نہیں ہو پائے۔ پیدل جانا ممکن نہیں کہ دور دراز کا سفر اور سواریاں سوار ہونے کے لیے موجود نہیں ہیں، تو میدان جہاد سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں زار و قطار آنسو بہایا کرتی تھی کہ جہاد کی فضیلت اور سعادت سے مال اور سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہونے کی بنا پر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا۔ یہ نہیں کہ وہ ماتم کرتے تھے، شدت غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور آنسو جاری ہوتے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ اعتراض کا راستہ نہیں ہے اور ان پر کوئی گلا شکوہ نہیں اور ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ یہ خرچ کر کے سواریاں خرید لیں، یا خود ان کے پاس سواریاں موجود نہیں کہ جس پہ سوار ہو کر یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے میدانوں کو، جنگ کے میدانوں کو روانہ ہو سکیں۔ اب ایک طرف منافق ہے کہ وہ اپنے گھر میں منافقین بیٹھ جاتے اور جھوٹے ہیلے بنانے اور ہیلے تراشتے ہوئے عذر بیان کرتے، اور ایک طرف یہ مومنوں اور مخلص مسلمانوں کا گروہ کہ ان کی جیب میں ان کے پاس کوئی درم دینار نہیں کہ یہ گھوڑا اونٹ خرید پائیں، اور خود اپنے پاس گھوڑا اونٹ سواری گدھا موجود نہیں ہے۔ اور اس آیت میں ہمیں یہ درس بھی ملا، یہ سبق بھی ملا کہ پیارے نبی نے ان سے کہا کہ میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لیے سواریاں کوئی نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ کہا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خالی جھولیوں کو بھرنے والے ہوتے تو مومنین، محسنین اور مجاہدین روتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس نہ جاتے۔ پیارے نبی علیہ السلام اگر خالی جھولیوں کو بھرنے والے ہوتے تو یہ مومنین، محسنین، مجاہدین سواریاں نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے، آنسوؤں کو بہاتے ہوئے اپنے گھروں کو نہ جاتے۔ پیارے نبی اگر خزانوں کے مالک ہوتے اور مختار کل ہوتے تو پھر ایسا جواب ہرگز نہ دیتے۔ ان بد عقیدہ مشرک لوگوں کو، ان بد عقیدہ اور مشرکوں کو قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور جب قرآن پڑھنا نہیں ہے
اور فضائل اعمال اور فیضان سنت جیسے جھوٹے قصوں کے اندر ہی وقت گزار دیا، جب قرآن سے کوئی تعلق ہی قائم نہ ہوا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کو مختار خل بنائے ہوئے ہیں اور پیغمبروں، ولیوں اور اماموں سے سوال کرنے والے اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے والے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور جو بھی ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعتراض تو ان لوگوں پر ہے، عذاب تو ان لوگوں پر ہے، گلا شکوہ تو ان لوگوں پر ہے کہ جو کہ ہیں بھی دولت مند، سواریاں خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں، اور یہ کہ ان کے پاس سواریاں بھی موجود ہیں، لیکن سواری موجود ہونے کے باوجود اور مالدار ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، ان لوگوں نے جناب عورتوں کی طرح عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہنا پسند کیا، اور طاقت اور وسعت کے باوجود پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے میدانوں کی طرف نہ نکلے۔ اب ان کا یہ جرم اس قدر بڑا جرم اور ان کا یہ عمل اس قدر گھٹیا عمل کہ دولت مند ہے، گھوڑا گدھا خرید سکتا ہے اور سواری پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنے کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے کہ ان کو اس جہاد کی لذت کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ان کو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے اور شہادت کے بعد اعلیٰ رتبے اور مقامات اور اعلیٰ شان کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے کہ کیا لذت ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، اور کیا لطف و سرور ہے اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا، اور کیا انعامات اور اکرامات ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔